اصلاح نفس اولنی جلد راکې مطلب اصلاح نفس اولنی جلد دې سړو ته هغه پنکه تېزه کړه ډېره رو ده زیارت ګل صاحب له پاسه چې کومه ده کوئی کام بغیر آخر نہ کراتے اس سے کیا فائدہ ہونا چھالا مارنا تھا انسان میں پتری نہ ہو تو سیکھ الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سہنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. دنیا کے دن ہے اور رنگ ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن انسان کسی ایک حال میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. ایک طرف خوش نہیں رہ سکتا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد رکھی ہے. اگر وہ چاہے تو خوش رہ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مرور زمانہ سے متاثر نہ ہو، اور اگر نہ چاہے تو پھر متاثر ہو بھی جاتا ہے. دنیا کی زندگی ہے، غم اور خوشی کا امتزاج ہے. انسان خوشی کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کبھی خوشی نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. اگر مطلوبہ چیز مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ مل سکے تو صبر اور شکر دونوں کا اہتمام کرے. پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر خواہش اور ہر خوشی حاصل ہو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر غم وہ دائمی بن جائے. دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے اور فانی ہے، اور دنیا کا غم اور اندوہ اور مصیبت یہ بھی عارضی اور فانی ہے. جب دونوں چیزیں فانی ہیں تو فانی چیز کے ساتھ دل لگانا یہ بھی حماقت ہے، اور فانی چیز کے چلے جانے پر افسردہ ہو جانا یہ بھی حماقت ہے. لیکن چونکہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اثر ضرور لیتا ہے، متاثر ضرور ہوتا ہے. کامل آدمی وہ ہے جو ہر دو حال میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، اس کی نگاہ محبوب حقیقی پر ہو، اور یہ تصور کرے کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی. جو میں طلب کر رہا تھا وہ نہ ملا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزارہا حکمتیں ہیں جس کو میں کہاں سمجھ سکتا ہوں. میری فہم، میری سمجھ، میری عقل وہ ناقص ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ذات ہے.
اس نے جو نہ دیا تو اس کے پاس کمی ہی کہاں تھی، لیکن یہ جو نہیں دیا تو اس میں حکمت ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش تو انسان کرے اپنی طرف سے، لیکن اگر کوشش برابر نہ ہو تو اللہ سے مایوس بھی نہ ہو، اور یہ سوچے کہ اس سے بڑھ کر ایک اور امتحان آنے والا ہے جو ہم سب سے لیا جائے گا، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دار دنیا میں بھیج دیا ہے کہ اپنی تیاری کرو، اور وہاں کی خوشی وہ بھی دائمی، وہاں کا غم وہ بھی دائمی، نہ اس خوشی کو فنا ہے اور نہ اس مصیبت کو فنا ہے، ہر دو چیزوں کو دوام حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز دائمی ہے اس کے حصول کی کوشش کی جائے، اور جو مصیبت دائمی ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کی جائے، اور مجاز سے حقیقت کی طرف انسان لوٹ جائے۔ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، کہ مجاز یہ حقیقت کی سیڑھی ہے، پوڑی ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ شکر انسان پر بہرحال واجب اور ضروری ہے، نعمت ملے پھر، نعمت نہ ملے پھر۔ غالباً مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یا احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ ان کے پڑوس میں ایک پڑوسی کی چوری ہو گئی۔ جب چوری ہو گئی تو لوگ اس کے پاس گئے، غمرازی کے لیے گئے، تعزیت سمجھ لیں، اور اس کی دلجوئی کے لیے چلے گئے، صبر اور تسلی اور تشفی کے لیے گئے۔ ہر ایک جاتا افسوس کا اظہار کرتا۔ حضرت جب گئے تو حضرت نے بھی حسب معمول فرمایا کہ بڑا دکھ ہوا، آپ کی چوری ہو گئی، آپ کو نقصان ہو گیا، مال چرا لیا گیا۔ یقیناً انسان کو افسردگی تو ہوتی ہے، چاہے وہ مال مفت میں ملے چاہے اپنی محنت سے کمائے، ہر دو صورتوں میں انسان کو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی ہے بطور امتحان کے۔ مال ہے یعنی زن، زر اور زمین، عورت کی محبت کو رکھ دیا، مال و متاع، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، اس کی محبت بھی رکھ دی، اور زمین کی محبت بھی رکھ لی۔ ان چیزوں کے گم ہو جانے، کم ہو جانے، چلے جانے پر انسان ضرور بے ضرور رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو ایک دکھ اور ایک الم اور درد محسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ خوشی کا باعث بھی ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا بھائی بڑا افسوس ہوا، تمہارا مال چلا گیا، تمہیں نقصان ہو گیا۔ تو بڑا فہیم آدمی تھا، عارف آدمی تھا، اس نے کہا حضرت مال تو چلا گیا، بظاہر نقصان بھی ہو گیا، لیکن اس نقصان کے باوجود مجھ پر 3 شکر واجب ہیں۔ یعنی اتنے نقصان کے باوجود بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کے 3 شکر گویا واجب ہو گئے ہیں کہ میں 3 طریقوں سے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا حضرت پہلا شکر تو اس بات پر ہے کہ میرا آدھا مال تو چلا گیا، آدھا پھر بھی میرے پاس موجود ہے۔ یعنی مال تو چلا گیا لیکن سب کا سب نہیں گیا، آدھا پھر بھی موجود ہے۔ اس لیے مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر ہے آدھا مال تو موجود ہے۔ اور پھر دوسرا شکر یہ کہ میری چوری ہوئی ہے، میرا مال دوسرا اڑا کر لے گیا ہے، الحمدللہ میں نے کسی کا مال نہیں اڑایا۔
اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر مجھ پر لازم اور ضروری ہے کہ مال میرا گیا ہے، دوسرے نے میرا مال چرایا ہے، گویا میرے حق کو غصب کیا ہے، میرے متعلق اس سے پوچھ ہوگی، لیکن اس پر شکر ہے کہ میں نے کسی کا مال نہیں چرایا، کسی کے حق کو تلف نہیں کیا، کسی کے حق کو سلب نہیں کیا، کسی کے حق پر قابض نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اور تیسرا، اس بات کا مجھ پر شکر لازم ہے کہ میری دنیا کا نقصان ہوا ہے، میرا دین، میرا ایمان محفوظ ہے، اس لیے مجھ پر یہ 3 شکر واجب ہیں۔ مال گیا لیکن آدھا گیا، چوری ہوئی میری ہوئی، نہ یہ کہ میں نے کی، نقصان اگر ہوا تو دنیا کا ہوا، دین الحمدللہ وہ محفوظ ہے، ایمان میرا محفوظ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مال چلا گیا ہے تو میرا جسم وہ تو محفوظ ہے، مال پھر بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر جسمانی نقصان پہنچ جائے انسان کو تو اس نقصان کی تلافی پھر بعض اوقات ناممکن بھی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیسا عارف آدمی تھا کہ تکلیف بھی پہنچ گئی، نعمت بھی چلی گئی، نقصان بھی ہو گیا، اس نقصان کے اوپر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پر 3 شکر واجب ہیں۔ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ ہر انسان خوشی کی طلب میں ہوتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کی طلب میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا، اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی رہے اور یہ سوچے بھائی کہ یہ تو دنیا کا مال و متاع تھا، دنیا کا منصب تھا، دنیا کی ایک واہ واہ تھی، جاہ تھی، جس کی طلب میں کر رہا تھا، اگرچہ شرعی حدود میں جائز تھا تبھی طلب کر رہا تھا، لیکن اگر حاصل نہ ہو سکا تو کچھ نہیں ہے۔ میرا دین محفوظ ہے، میرا جسم محفوظ ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے مجھے سہولت ہی میں رکھا ہے، صرف ایک خارجی نعمت تھی جس کے حصول میں ناکام رہا، باقی باطنی نعمت اللہ نے کتنے مجھے دی ہیں، اس کو اس وقت مستحضر کر لے اور ساتھ ساتھ اس چیز کو مستحضر کر لے کہ یا اللہ شکر ہے یہ دنیا کا امتحان تھا کہ اس میں ناکام رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ جب یہ جذبہ انسان کے دل میں ہوگا پھر وہ غم نہیں رہے گا، پھر وہ مصیبت نہیں رہے گی، بلکہ وہ مصیبت راحت بن جائے گی۔ پھر یہ سوچے کہ جس چیز کو میں نعمت سمجھ رہا تھا اگر یہ مجھے حاصل ہو بھی جاتی تو ظاہر ہے مجھ پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی، مجھ پر لوگوں کے حقوق مزید آ جاتے، رعیت کے لیے میں راعی بن جاتا، اور اب ان کو سنبھالنا، ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، فکر کرنا، یہ ایک اور امتحان بن جاتا، گویا یہ خوشی بھی میرے لیے مزید امتحان کا سبب بن سکتی تھی۔ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ مجھے اس منصب سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہ افسردہ ہوں گے، وہ یقیناً ہوں گے، جب چاہنے والے افسردہ ہیں تو خود انسان کتنا افسردہ ہوگا، چاہنے والے بھی تو افسردہ ہوتے ہیں نا، تو جو خود اس منصب کا اپنے کو اہل سمجھ رہا تھا اور وہ اس منصب تک نہ پہنچ سکا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ تمہید میں اس لیے باندھی کہ ان باتوں کو مستحضر کرے اور آخرت کی طرف نگاہ جانی چاہیے کہ یا اللہ دنیا کا امتحان تھا، میں نے اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی، کتنی میں نے کوشش کی، کتنے جتن کیے، کتنی منتیں کی، سماجتیں کی، اور رات کو میں جو ہے نا شب بیداری میں نے کی، دن کو میں جو ہے نا اپنی نیند کو، اولاد کو، مال کو، جسم کو، صحت کو میں نے قربان کیا، ہر چیز کو میں نے قربان کیا، پھر بھی میں ناکام رہا۔ تو یا اللہ اگر یہ ناکامی آخرت کی بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ میں نے عرض کیا نا، یہ ناکامی اور یہاں کی کامیابی یہ عارضی ہے۔ کیوں؟
چند دن کا جو ہے نا وہ شور شرابہ ہے نا، جس کو منصب مل گیا، جس کو یہ خوشی حاصل ہو گئی، تو وہ بھی آج کل پرسوں ترسوں 8-10 دن جوش جذبے میں ہوگا، پھر سابقہ حالت پر آ جائے گا۔ اور جو افسردہ ہو چکا ہے، جو بظاہر ناکام ہو گیا ہے، تو اس کے دل پر بھی یہ غبار 2-4-5-10 دن ہوگا، بس پھر سابقہ حالت پر لوٹ آئے گا۔ تو پھر ایک لحاظ سے کیا ملا اور کیا گنوایا؟ کچھ بھی نہیں، قدر مشترک نل ہوا معاملہ۔ لیکن اگر اس کو انسان آخرت پر منطبق کر دے تو وہاں کی ناکامی پھر واقعتاً ناکامی ہے، اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور وہاں کی کامیابی وہ بھی دائمی ہے، اس کو چھیننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں کی کامیابی وہ بھی عارضی، یہاں کی ناکامی وہ بھی عارضی، اور فانی ہے نا۔ آج خوش ہے تو چند دن، چند لمحے، چند سال، چند مہینے خوش رہے گا، پھر بھی اس کو زوال تو آ سکتا ہے نا۔ اور یہ جو زوال پذیر ہو گیا ہے، جو ناکام ہو گیا ہے، تو آئندہ کے لیے پھر بھی یہ امید تو کر سکتا ہے شاید آئندہ کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن آخرت میں معاملہ بالکل دو ٹوک ہوگا، صاف ستھرا، یا کامیاب یا ناکام، بات ختم۔ تو اس پر انسان سوچے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے اتنی محنت کی، مجھے پھر بھی حاصل وصول کچھ نہ ہوا، تو اگر اتنی محنت میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں تو کیا کچھ حاصل ہو۔ الیکشن کی رات میں، آخری رات، تہجد کے وقت تھوڑا میں لیٹ بھی ہو گیا تھا، بہرحال تو ویسے خلاف معمول فون نہیں آتے اس وقت مجھے، ایک آدھ کوئی ایسے میسج آ جائے دعا وغیرہ کے لیے، تو ایک فون آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ اب میرا ذہن صرف تھا ہی نہیں کہ آج خاص دن ہے، اوپر سے دوسرا آیا، تیسرا آیا، میں نے کہا یا اللہ اب نماز پڑھوں یا یہ فون اٹھاؤں۔ اس وقت جو کر رہا ہے تو ضرور کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی، اور دل میں یہی تھا شاید کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہوگا، شاید کسی کا امتحان ہوگا، بیمار ہوگا، کچھ ضرورت ہوگی، شادی نہیں ہو رہی اولاد کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرف ذہن ہی نہیں تھا، تو ایک فون میں نے اٹھایا تو بہت مزبہل سی آواز تھی کہ جی دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہ جی آپ کو پتہ نہیں آج جو ہے نا الیکشن کا دن ہے نا، وہ میں کھڑا ہوں جی، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پہلے بھی کی اب بھی کرتے ہیں۔ پھر میں نے فون جو ہے نا بند کیا، ایک اور آ گیا فون، کوئی عورت تھی، اقارب میں سے کوئی عورت، کہ جی ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا، دعا میں نہیں کر سکا، یعنی اپنی جو عادت کے مطابق دعا ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ آخرت کا استحضار بڑھ گیا۔ یعنی جیسے انہوں نے کہا نا کہ دعا کریں، تو میری کیفیت بدل گئی۔ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو، کبھی بھی ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے، کبھی ان لوگوں نے تہجد کا اہتمام نہیں کیا، کبھی انہوں نے رات کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، کبھی شب بیداری کا اہتمام نہیں کیا۔ آج دیکھو دنیا کے ایک چھوٹے سے منصب کے لیے، جو اگر مل گیا تو پھر بھی کیا، اور نہ ملا تو کیا، لیکن اس کے لیے اتنے پریشان اور اتنے جو ہے نا وہ دلگیر، اتنے رنجیدہ، اور ایسے جو ہے نا فنائیت کا انتہائی غلبہ، آواز بھی کمزور، جسم بھی کمزور، ایسی الہا اور زاری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں۔ تو کیا کہوں؟ میں نے کہا اس میں میرے لیے خیر نکل آئی۔ رقت قلب کے لیے بھی اسباب بن جاتے ہیں نا بعض اوقات۔ انسان بہت چاہتا ہے کہ مجھ پر رقت طاری ہو، نہیں ہوتا، بعض اوقات نہیں چاہتا اور جاری ہو جاتا ہے معاملہ۔ یا اللہ، میرا خیال ہے کوئی 15 منٹ تک میری کیفیت بہت بالکل عجیب و غریب تھی۔
یا اللہ. بہرحال خلاصہ کیا ہوا جی کہ انسان مجاز سے حقیقت کی طرف جائے اور اس پر بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ شکر ہے یہ آخرت کے امتحان نہیں ہے. اگر آخرت کا ہو تو اور ایسے میں ناکام ہو جاتا پھر کیا ہوتا میرا؟ پھر کون مجھے بچاتا؟ کون مجھے تسلی دیتا؟ کون میری دلجوئی کے لیے آتا؟ کون مجھے صبر کی تلقین کرتا؟ اور اگر کرتا بھی تو فائدہ کیا تھا؟ وہ عذاب جو لکھا ہوا تھا یا جو لکھا ہوا ہے اس سے مجھے کون بچا سکتا تھا؟ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو نگاہ ایک اللہ تعالیٰ پر مرکوز رکھنا چاہیے. اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر کو مسبب الاسباب پر رکھے اور پھر جو بھی حالت پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس پر کہ اس میں ہزارہا حکمتیں ہوگی، خیر ہوگی. اب دیکھیں اس کے متعلق حضرت ایک چھوٹا سا واقعہ بہت پہلے بیان کیا تھا کہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کسی جرم میں وہ پکڑا گیا، جیل خانے تک پہنچ گیا. جب پہنچ گیا تو جو ان کے خیرخواہ تھے، استاذ تھے، شیخ تھے، امام صاحب تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس آدمی کا پوچھ لینا اور ذرا اس کو صبر کی تلقین بھی کرنا اور ذرا اس کو تسلی بھی دینا کہ انشاءاللہ جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو موجودہ حال ہے نا، تم جیل خانے میں پڑے ہوئے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. مرید چلا گیا، اس کے ساتھ مصافحہ کیا، ملا گلا، بیٹھا، باتیں کی اور اس کو ذرا تسلی بھی دی، امید بھی دلائی کہ انشاءاللہ ان قریب یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، تم باہر آ جاؤ گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت نے فرمایا بھائی اس حال پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اب وہ بیچارہ جلا بنا ہوا تھا، اس نے کہا جیل خانے آ گیا ہوں، مرضی کا کھانا نہیں، مرضی کا پینا نہیں، مرضی کا پہننا نہیں، مرضی کا سونا نہیں، مرضی کا جاگنا نہیں، دوسرے کے تابع ہوں، مشقت بری زندگی ہے، بزور اور جبر کام لیا جاتا ہے، کام دکھایا جاتا ہے. اب میں اس مصیبت میں پڑا ہوں اور اس کو شکر کی پڑی ہوئی ہے. تو اس نے تڑاس سے ایک تھپڑ اس کے لگایا. اس نے کہا شکر دیا پترا، میں مصیبتی بھی پھنسے نہ تو آتے ہیں، شکر کر. اس کو تو شیخ کا حکم تھا، بیچارہ خاموش ہو گیا کہ بھئی یہ تو ویسے بھی پریشان ہے، تو اب اس سے کیا بدلہ لینا اور کیا اس کو باتیں سنانا، پہلے ہی پریشان ہے. تو وہاں سے آ گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، حضرت کا میں نے پیغام تمہیں سنا دیا تھا، باقی تمہاری مرضی ہے. واپس آ گیا. تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیسا رہا تمہارا وہ جانا اور ملاقات کیسی رہی؟ کہ حضرت الحمدللہ ملاقات اچھی تھی، وہ دوست ہمارا ٹھیک ہے، صحت یاب ہے، پریشان تو ہے ہی، ظاہر ہے جیل خانے میں ہے، بند ہے، مرضی اس کی سلب ہو چکی ہے، قید و بند کی زندگی ہے. فرمایا میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہ حضرت پہنچایا تھا. کہ کیا کہا اس نے؟ کہ بس حضرت جو ہے نا اس نے بڑا غصے کا اظہار کیا، مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا اس نے کہ شکر کے بچے، میں ادھر پڑا ہوں اس پر کیا شکر ادا کروں میں، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے. حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو کہو شکر ادا کرو، اس سے بڑھ کر بھی مصیبت آ سکتی ہے، لہٰذا اس موجودہ مصیبت پر شکر ادا کرو. کیوں؟ تمہاری دسترس میں ہے اور تمہیں اس پر قدرت بھی حاصل ہے، اس مصیبت کو تم جھیل بھی سکتے ہو، برداشت کی قوت بھی ہے تمہارے اندر.
لیکن فرمایا حضرت جب یہ بات کی تو بس اس نے جو ہے نا بڑا برا جانا اس پر اور مجھے مار بھی دیا۔ حضرت نے فرمایا چلو خیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ادھر جو ہے نا کیا ہوا اور ادھر کیا ہوا، کچھ دن جب گزرے نا تو جیل والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی ایک بیڑی میں 2 آدمیوں کو اکٹھا کر دو، بیڑیاں کم ہے یا ان کو تکلیف زیادہ دینی ہے، سزا میں سختی لانی ہے، ایک بیڑی میں 2 آدمیوں کو بند کرو، یعنی ایک کو ایک پہناتے تھے تو ایک میں 2 ہاتھ، یا اگر پاؤں کو پہنا رہے ہیں تو ایک پاؤں کی جگہ 2 پاؤں، 2 آدمی۔ اب جب 2 آدمی اکٹھے ہو گئے نا تو کیا ہوا پھر، جب ایک کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تو سارا دوسرا بھی بھاگا جاتا، جا رہا ہے ایک، اب بیڑی تو ایک ہے تو دوسرا 4 ہونا 4 اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سنتری جا رہا ہے جی، اندر ایک بیٹھا وہ یہ بھی ساتھ بدبو لے رہا ہے۔ اب وہ قضاء حاجت ہوگی کیسے کہ 2 آدمی اکٹھے ہو جائیں؟ ایک دفعہ گیا، دوسری دفعہ گیا، اچانک اس کو یہ بات یاد ہے کہ کیوں مجھے تو شیخ صاحب نے پیغام دیا تھا اور میں نے جو ہے نا اتنا برا اس کو جو ہے نا مانا اس کا، اور الٹا میں نے اس آدمی کو جو ہے نا مار پیٹ بھی اس کے ساتھ کر لی۔ واقعی بھائی مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس سے تو وہ مصیبت بہت اچھی تھی میرے لیے۔ اب یہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھی ساتھ جو ہے نا بیٹھا ہوا بدبو سونگ رہا ہوں، اور اگر میری حاجت ہے تو یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو میں قضاء حاجت کروں کیسے؟ پھر تو وہ توبہ طائب ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نے کیا کر لیا۔ اسی حالت میں کچھ دن گزرے، حضرت نے پھر مرید کو بھیجا کہ جاؤ اس کا جو ہے نا کچھ حال احوال لے کر آؤ، اور سنا ہے کہ اس کی سختی بڑھ گئی ہے، مشقت بڑھ گئی ہے، سنا ایک بیڑی میں 2 جو ہے نا جکڑے گئے، لیکن جاؤ اس کو ذرا تسلی دو، تشفی کے کچھ کلمات کہہ دو، صبر کی تلقین کر دو، امید دلا دو کہ انشاءاللہ اللہ رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے، اور اس حالت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ مرید تو گیا ہوسا ہے، آج پہلے تو تاپالا گیا ساج پتہ نہیں کہ بڑھ سی، آج تو جنا بالکل ریڈی ہو سی موقع، آج تو موقع مار کے مڑی جان چاکن سی گیا، ڈرا سہما ہوا گیا، دوست کے ساتھ ملا، اب اس کا پارا اتر چکا تھا، اب وہ جگہ تک آ گیا تھا، سمجھ گیا تھا، گئے گل مل کر جو ہے نا باتیں وغیرہ کی، آخر میں اس نے کیا کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ سبیل نکال دے گا، امید رکھو، مایوس نہ ہونا۔ حضرت یہ فرمائے بھائی اس حالت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس دفعہ وہ خاموش تھا، اسے نہیں ہے کھل توڑی، اسے پتہ تھا پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا اور اب یہ حال ہوا میرا۔ اس نے کہا واقعی پچھلی دفعہ تم نے نصیحت کی نا شکر کی، وہ واقعی وہ نصیحت سننے کی تھی اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ناشکری کر لی اور اس کی سزا یہ مجھے مل گئی کہ 2 آدمی بیک وقت باتھ روم جاتے ہیں، اگر ایک جاگتا ہے دوسرا بھی جاگ جاتا ہے، ایک کھاتا ہے تو دوسرا بھی کھانے کے لیے اٹھتا ہے، ایک پیتا ہے تو دوسرا بھی پیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر جو نا گزران ممکن ہی نہیں ہے۔ واقعی یہ بہت بڑی سزا میں جو مل گئی ہے، لیکن یہ بتاؤ اس سے آگے کس بات کا شکر؟ حضرت نے فرمایا کہ اس پر بھی شکر ادا کرو تو اس سے بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں جاؤ اس کو دوبارہ پیغام دو کہ اس سے بڑی مصیبت یہ بھی تو آ سکتی ہے، ممکن اللہ تعالیٰ ایمانی کو سلب کر دے، پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ایمان تو قائم ہے نا، چلو سختی ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، قید و بند کی زندگی ہے، لیکن کم از کم تمہارا وہ خاص ایمانی سرمایہ تو محفوظ ہے جو آخرت کے لیے تمہارے لیے کافی شافی ہو جائے گا، آخرت کی نجات کا سبب بنے گا، آخرت کی نجات کے لیے جو ہے نا کلید اور کنجی ہے تمہارے پاس۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ میرا ایمان محفوظ رکھ، یہ نہ ہو کہ ایمان ہی چلا جائے۔ تو اب دیکھیں ایک مصیبت پر انسان غور و فکر کرے تو اس میں ہزارہا حکمتیں اور شکر انسان پر لازم آ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں؟ صلاح الدین آئے ہوئے ہیں نا، اور کون ہے جی؟ اور بھی کوئی آیا ہوا ہے؟ نہیں متاثرین ہیں یا نہیں ہے؟ میرے خیال ہے راستے پر ہوں گے، ناظم بھی نہیں پہنچا ابھی نا، وہ بھی متاثرین میں ہے نا۔ تو بہرحال عارض ہاں شاہ صاحب بھی وہ بھی نہیں آئے نا۔ تو دیکھیں دنیا کا امتحان تھا گیا ختم، چند روز کا تھا نا جی، ہوا تھی بس، شور شرابہ تھا، کیا ہوگا کیا ہوگا، سب کچھ ہو گیا بس،
بات ہوئی دل دے ٹولو ساڑس لے لو، بس سب کو آرام اور سکون آ گیا۔ یہ جو ناکام ہو جاتے ہیں نا، رہ جاتے ہیں، ناکام کہہ دیں، رہ جانے کو کہہ دیں، مقصد کا حصول جو ہے نا ان کو حاصل نہ ہو، مقصد حاصل نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے نا بے چینی پھر ایک دم جو ہے نا اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، جب انسان لمبے سفر پر نکلتا ہے نا گھر سے، تو اس وقت جو ہے نا اس کے پیٹ میں بل پڑتے رہتے ہیں، مروڑ آتے رہتے ہیں اس کے پیٹ میں۔ کبھی کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جو ہے نا میرے سر پر بوجھ آ گیا، کبھی کہتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں جی بس میرا بی پی لو ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے ہائی ہو رہا ہے۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک گاڑی میں سوار نہ ہو۔ جیسے ہی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے نا، پھر نہ بیوی یاد رہتی ہے نہ بچے، کچھ خیال ان کا رہتا ہے، لیکن وہ جو کیفیت گھر میں اور گھر سے نکلتے وقت پہنچتے تک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر منزل مقصود تک پہنچ کر تو ختم ہی ہو جاتی ہے بالکل۔ تو یہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے نا، بس عارضی ہے، 2-4 دن کی بات ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ بس اب جو ہے نا آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کا ایک امتحان تھا، ایک خوشی تھی، اس کی حصول کی کوشش ہو رہی تھی، بس ناکام ہو گئے، کچھ نہیں ہے۔ شکر ایمان تو محفوظ ہے، شکر ہے جسم تو محفوظ ہے، صحت اللہ نے قائم رکھی ہے، اور جو اعضاء و جوارح اللہ نے دیے، 5 فٹ کا جسم، وہ تو صحیح سالم ہے نا، اس میں تو کوئی نقصان نہیں آیا۔ مظفر حسین کاندیوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، کوئی ان کی عیادت کے لیے چلے گئے کہ حضرت آپ کی صحت کیسی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، دیکھو خوب اچھا نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ دل بھی اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کھانا بھی اچھا کھا سکتا ہوں، منہ بھی میرا صحیح کام کر رہا ہے، معدہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہاں دیکھو ہاتھ بھی بالکل صحیح سالم، اعضاء و جوارح پاؤں بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، سارے جو انعامات تھے ان کو گنوا دیے، دیکھو سنوائی بھی ٹھیک ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، سوچ رہا ہوں، عقل فہم یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا تھوڑا سا بخار بھی ہے، حالانکہ اس وقت بخار حضرت کا 105 کا چل رہا تھا۔ کیا مطلب تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ایک مصیبت کے ساتھ راحتیں کتنی ہیں۔ اب ایک شخص کو جو ہے نا یہ اقتدار مل جاتا اور اس کے جسم پر کوئی نقصان واقع ہو جاتا، اولاد میں نقصان واقع ہو جاتا، تو وہ اس خوشی کو جو ہے نا پھر دیکھتا بھی نہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ دوست جانتے ہیں ان کو، وہ کامیاب ہو گیا، جب گنتی چل رہی تھی نا اس دوران اس کا والد فوت ہو گیا۔ اس دوران تو سوچے نا، اس کو خوشی تو مل گئی، لیکن اس سے پوچھیں یہ خوشی ہے اس کے لیے یا غم ہے؟ تو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہم اس کے مکلف ہے کہ ہم حکمتیں ڈھونڈتے رہیں۔ بس رضا بقضا، تسلیم و رضا کا مقام انسان جو ہے نا اس پر فائز رہنے کی کوشش کرے، بتکلف جو ہے نا شکر ادا کرے کہ یا اللہ شکر ہے۔ کیوں؟ شیطان انسان کو ناشکری کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، یہ اس کا پہلا وار ہے۔ اس نے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ سے پکڑ کر گناہ نہیں کرواؤں گا، زور سے ان سے نماز نہیں چھڑواؤں گا، زور سے ان کو روزے نہیں کھلواؤں گا، زور سے ان سے جھوٹ نہیں بلواؤں گا، غیبت نہیں کرواؤں گا، زناکاری نہیں کرواؤں گا۔ کسی گناہ کے متعلق اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے اعلان کیا ہے دشمنی کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس کو پکڑ کر اس سے بد نظری کرواؤں گا، اس کو پکڑ کر میں جو ہے نا اس سے جھوٹ اگلواؤں گا، اس کی زبان سے میں جو ہے نا فحش گوئی جو ہے نا کہلواؤں گا، کچھ نہیں کہا اس نے۔ اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ میں اس بنی آدم پر حملہ کروں گا، ان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا، جنت سے میں اتر آیا، جنتی لباس مجھ سے اتر گیا، وہ جو عظمت رفت مجھے حاصل تھی وہ ختم ہو گئی، اب میں مردود خلائق بن گیا ہوں، مبغوض بن گیا ہوں۔ تو یا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان پر حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ اور پھر کیا کہا؟ کیا حملہ کروں گا؟ بس حملے کروں گا، وسوسہ ہی ڈال سکتا ہوں میں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، لیکن یا اللہ باعتبار اکثریت کے بنی آدم، اولاد آدم، یا اللہ یہ ناشکرے رہیں گے تیرے۔
تو گویا ناشکری کا پہلا وار ہے اس کا. جو انسان ناشکرہ بن گیا تو باقی سارے گناہ پھر وہ کرتا ہے. کیوں؟ نعمتوں کا استحضار نہیں ہے نا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دیکھیں آنکھیں دی ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی, دیکھو میں بول رہا ہوں, اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کان دیے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں. اب کوئی بہت اچھا بول ہو, بڑی اچھی لچھے دار تقریر ہو, خوب لے والی تقریر ہو, اچھی نعت خوانی ہو, اچھی تلاوت ہو, لیکن یہ کان اگر کام نہ کرے تو کس فائدہ کا؟ لذت کا ذریعہ یہ کان بن رہے ہیں نا, اور لذت کے اظہار کے لیے زبان بن رہی ہے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان ان نعمتوں میں غور و فکر کرے. تو شیطان نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ ایسے ناشکرے ہوں گے, ہزارہاں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ فلانی نعمت مجھ سے چھن گئی ہے, فلانی چیز مجھے نہیں ملی, یہ چیز میری طلب تھی مجھے کیوں نہیں ملی. تو ایک چیز جو اس سے جا چکی ہے, یا اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس سے لے لی ہے یا اس کو نہیں دی, اس نعمت جو اللہ نے لے لی ہے اس کے حصول کے لیے باقی نعمتوں کو انسان جھٹلا دیتا ہے. یا اللہ تو مرنا لور کے پالا کیتا سا, پہلی واری میں کھلتا سا. مثال کے طور پر کہتا ہوں, پہلی وار اسی مڑی دے کے ہو گیا, سونا کسی نے نہیں ہے, تھکاوٹ سب کو ہوگی, سب کو ہوگی, کیونکہ دن رات ایک تھا. اور جو کھڑے ہونے والے تھے پریشان نہیں تھے جتنے سننے والے اور چاہنے والے تھے. میں نے تو کہہ دیا آپ کو نا, جیسے رات بھر وہ جاگتے رہے ایسے جو ہے نا چاہنے والی بھی جاگتے رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شکر نصیب فرمائے, شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ چیزیں مستحضر کیا کریں کہ یا اللہ شکر ہے ایمان محفوظ ہے, اگر زد پڑی ہے دنیا پر پڑی ہے, اور وہ بھی ایک ایسی دنیا جس کا میرے جسم کے ساتھ, میری ذات کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. مال دیکھیں وہ پھر بھی انسان کماتا ہے, اس کو اس کی نسبت اپنی طرف کر سکتا ہے کہ میں نے کمایا تھا, لیکن اقتدار تو باہر کی ایک چیز ہے نا. کسی اور کے بل بوتے پر انسان اقتدار تک پہنچتا ہے نا. اب ظاہر ہے کسی اور نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا, میں ان کو پسند نہیں تھا, تو بات ہی ختم ہو گئی نا. تو دوسروں سے میں ایک چیز کو طلب کر رہا تھا, مجھے اللہ ایک نعمت دے رہا تھا مثلا, لیکن وہ دوسرے کے ہاتھ میں تھی, ان کے ذریعے سے یہ نعمت مجھے مل جاتی جس کو ہم نعمت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں ملی تو یا اللہ تو پرائی چیز تھی, پرائے ہاتھوں میں تھی, جب نہیں ملی تو مجھے اس پر جو ہے نا افسردگی جو ہے نا, کیوں میں افسردہ کیوں ہوں؟ کیا میری ذاتی چیز تھی جو مجھ سے چھن گئی ہے؟ نہیں, باہر کی ایک چیز تھی, خارجی چیز تھی, ملنے کا امکان تھا, نہ مل سکی, بس بات ختم ہو گئی نا. تو اس پر جو ہے نا شکر ادا کریں, ناشکری نہ کریں, یہ نہ وہ کسی بڑے امتحان میں پھنس جائیں. کیوں؟ ناشکری انسان کو زوال نعمت کی طرف لے جاتی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ادا کرو اللہ کا, اور ناشکری فرمایا زوال نعمت کا سبب بن جاتی ہے. تو کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی, آپ کہیں گے کہ دیتے اسنگ, سب اس وقت کہیں گے نا جذبات میں, سب پرنسپل صاحب کہیں گے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا, حلقوں میں میری اتنی جو ہے نا حاضر باشی نہیں رہی, اتنا جو ہے نا میں نے آرام و سکون, جو میری جو ہے نا مال جو ہے نا متا ایسے سمجھ لے, جو ہے نا نیند ایسی ہے کہ بس جو ہے نا اس پر میں مر مٹتا ہوں, لیکن ایک مہینہ میں نے نیند کو قربان کیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا, پیسے کو قربان کر دیا, گھر کو قربان کر دیا, گھر سے باہر رہا, سارا دن دوڑتا رہا, بھاگتا رہا, کیا ملا ہمیں؟ تو یہ بھاگ دوڑ جو تھی اس پر بھی تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے نا. اگر جذبہ دین کا ہو اور دین کو مستحکم کرنے کا ہو تو پھر تو لامحالہ اس پر ملے گا, لیکن اگر نہ بھی ہو مثلا, پھر بھی انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے, اللہ نے ایک راہ کھول دیا ہے, اجازت دے دی ہے, گنجائش جب رکھ دی ہے, اس میں انسان جو دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ دیتا ہے نا. اب دیکھیں رزق حلال کمانا یہ ہم سب کا فرض ہے, فرض بھی ہے, گھر والوں کی جو ہے نا ضرورت بھی ہے, حق بھی ہے, لیکن اس پر بھی اللہ نے فرمایا تو میں اجر دیتا ہوں. تو اگر نہ دیتا تو چیز تو میں نے لانی تھی گھر نا, میرے ذمہ حقوق ہیں, والدین کے ہیں, اولاد کے ہیں, بیوی کے ہیں, ان کے حقوق میں نے پورے کرنے. لیکن یہ جو میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, صبح نکل رہا ہوں, دکان کی طرف جاتا ہوں,
صبح نکلتا ہوں، جا کر چوک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی مجھے لے جائے تاکہ مجھ سے کام کروائے، شام کو مجھے 1000 500 1500 2000 روپے مل جائیں گے۔ اب یہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، یہ جو اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنے آپ کو گھر سے دور رکھ رہا ہے، بچوں سے دور ہو گیا ہے، اگرچہ فائدہ مل رہا ہے اس کو، تو اللہ فرماتے یہ شکر کرو فائدہ تو مل گیا ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا فائدہ تو الگ ہے، اور یہ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ وہ کیا؟ فرمایا انسان جو اپنی آل اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جو مشقت اٹھاتا ہے، جو تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جو نان نفقہ یہ اور یہ جو کوشش کر رہا ہے، ان ساروں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر میزان عدل میں رکھ دیں گے، پہلے اس کا تول ہوگا، تو ظاہر ہے وہ کتنا تول ہوگا پھر اس کا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دوڑ دھوپ ہم نے کی ہے، ہر ایک نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، جہاں تک کی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی شفیق ذات ہے نا کہ انسان دین تو دین دنیا کے لیے بھی اگر رغبت رکھتا ہے اور کوشش دوڑ بھاگ کرتا ہے، اس پر بھی اللہ ضرور دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص رزق حلال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے لیکن ناکام ہو گیا، تو اس پر بھی تو اللہ دیتا ہے کہ بھائی اس نے بھاگ دوڑ تو کی ہے نا، تو قیامت کے دن یہ بھاگ دوڑ اس کو اللہ تعالیٰ متشکل فرما کر میزان عدل میں رکھ دیں گے کہ بھائی پہلے اس کو تولو، اس کے بعد باقی اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ اعمال نیک کیے ہیں، برے کیے ہیں، اخلاص کے ساتھ کیے ہیں یا ریاکاری کے ساتھ کیے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مایوس بھی نہ ہوں اور اس کو آخرت کی طرف لے جائیں بس، تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ذرا کم ہو نا۔ بوجھ تو رہے گا، کچھ دن لیں گے یہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہر غم اس کو دوام نہیں ہے، 2 4 5 10 دن کے بعد بالکل مزمحل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا غم وہ دائمی ہے، اور ہمیں ابھی سے آخرت کی جو ہے نا فکر کرنی چاہیے، تاکہ وہاں کے ہمیشہ کے غم اور اندوہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دیکھو بھائی دنیا کا وہ ہا ہو تھا، شور شرابہ تھا، کیا ختم ہو گیا؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ سوچے نا کیا حاصل ہوا اور کیا کھویا؟ اسی طرف آئیں گے کہ یار وقت ہی ضائع کیا ہے۔ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے رہے نا کھڑا ہو جاؤں، میں نے کہا کھل میں ایسی دل دی پڑاس نکلے ایک ہی بار ڈرامہ تبے جو سی، میں نے کسی کو نہیں روکا، بلکہ جو تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے نا للچاتا ہے، اس کی جو ہے نا چاہت ہے، تو میں کہتا میں داخلہ کر دوں گا، کھڑے ہو جاؤ۔ گاؤں میں تھے نا، اچھا بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، گاؤں میں جب میں گیا نا ووٹ کے لیے، تو جس آدمی کو میں نے کہا تھا نا میں تمہارا داخلہ میں کرواؤں گا، مجھ سے 2 قدم آگے وہ کھڑا تھا نا، وہ یعنی وہ لائن میں تھا، جیسے پیچھے میری طرف دیکھا اس نے، میں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کھڑے ہو جاؤ، اس ہے بس بھول گیا، کھڑے ہی ہو جاتا تو اس مصیبت سے تو جو ہے نا جان چھوٹ جاتی۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں نا کہ جو کھڑے ہو گئے نا تو اب ان کو شوق انشاءاللہ نہیں رہے گا کہ یار یہ تو جو ہے نا عجیب و غریب ضلالت ہے۔ ضلالت ہے یا نہیں ہے دنیا کے، یعنی یہ سمجھے نا کہ ایک معمولی سے عہدے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنے آپ نے جتن کیے ہوں گے، کتنی منتیں سماجتیں کی آپ نے، کتنے لوگ تھے جو آپ سے ناراض تھے، آپ نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، کتنے انجانے تھے، اجنبی تھے، ان کے ساتھ آپ نے شناسائی جو ہے نا بنانے کی کوشش کی، رشتے جو ہے نا اور ناطے وہ نکالے، کس مقصد کے لیے؟ کہ بھائی ایک ووٹ دے دیں، اور وہ بھی اس نے دیا یا نہ دیا بہرحال تو الگ بات ہے۔ تو اتنی محنت اگر ہم آخرت کے لیے کر لیں، یہ 1 مہینے کی محنت، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں عرش تک پہنچا دے۔ خود سوچیں نا کتنی محنت کی، وہ صلاح الدین سے پوچھو، ادھر عادل سے پوچھیں، ادھر پرنسپل صاحب سے پوچھیں، یہ سرکردہ لوگ ہیں نا، ہم تو تماشائی ہیں، مزہ تو مجھے بڑا آتا ہے لیکن بس لوگوں میں وہ استعداد ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے۔ میں گیا تو سب ایسے تھے، میں وہ جلد یہ ہو پاتے تھے، اور میں نے کہا بھائی وہ جو کھڑے ہونے والے ہیں وہ تو خوش ہیں، اندر جو ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جو ہے نا شاش پر شاش رہو یار، شام کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ کیا ہوا؟ تو مجھے ایک کہتا ہے ادھر بیٹھو، میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، ذرا گھل مل کا ذرا گپ شپ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے جی، خلاصہ یہی ہے کہ آخرت کی جو ہے نا فکر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، اس کے لیے محنت کرنی، اور ابھی محنت کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا آ رہا ہے،
اس مہینے میں جتنی آپ نے ابھی محنت کی نا، اگر آپ میں غیرت ہے کچھ، واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، محمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ اس سابقہ مہینے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میری رضامندی کا مہینہ ہے خاص۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ الیکشن میں ختم ہو گیا، اور پھر فرمایا رمضان میرا مہینہ، اللہ فرما رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ اللہ نے فرما دیا یہ میرا مہینہ ہے، مطلب یہ میرا مہینہ ہے، میری رحمت وسیع ہے، تو اس کو جو ہے نا لینے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم سب بشمول اپنے کو، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو زیادہ دوڑ بھاگ والے تھے نا ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کی سستی ہونی نہیں چاہیے، غیرت کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری طرف سے بھی ڈنڈا ہوگا کہ اگر کسی نے سستی اختیار کر لی، ہاں صاف بات ہے سستی نہیں ہوگی، بالکل ایغنیغ اینڈ تین ریڈی ہوں آپ، تاکہ پتہ لگے کہ یہ وہی آدمی تھا جو ایک مہینے پہلے پہاڑوں پر چڑھتا تھا، یہ وہی محسن ہے جو پہاڑ جو ہے نا سر کر جاتا تھا، اور ادھر جو ہے نا 10 قدم کے فاصلے پر حلقے کے لیے آؤ تو معین نے کہا مڑیاں لے گئے ایسا ہی نہیں، میں تو تروٹے تراٹے دا آنی آیا یونیورسٹی، تو سمجھ گیا نہیں۔ تو یہ بعض اوقات امتحان خیر بھی اس میں نکل آتی ہے نا۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں بڑے سست ہیں وہاں کے، لیکن الیکشن والے دن ڈیوٹی تھی ان کی، صبح سے ایک آدمی گیا، صبح سے وہ شام تک، بلکہ رات، اور اگلی صبح وہ میرے خیال ہے نہیں، وہ ایک جو ہے نا رات کو لیٹ آیا تھا 10-11 بجے 12 بجے، وہ بھی ان کی پولنگ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا بہرحال، اور دوسرا صبح 7 بجے آیا۔ تو میں نے ان سے گپ شپ لگائی، فون پہ رابطہ پھر ہو گیا۔ میں نے کہا میں خانقاہ آنے کا کہتا تھا تو آپ کہہ رہے تھے میری ٹانگ درد کر رہی ہے، کوئی کہتا جو ہے نا مجھے فلانی بیماری ہے۔ میں نے کہا بیماری تھی 2 دن نہیں تھی۔ تو یہ سب ہیلے بہانے۔ تو یہ جو باتیں نا یہ تربیتی باتیں، یہ نا آپ کہیں کہ آج کس چیز کا حلقہ تھا، تو یہ حلقہ تھا نا سب سے بڑا تھا نا، میں اپنے کو سنا رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھیے کہ نہیں۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کو ضائع اب نہیں کرنا، آج سے یا کل سے شروع ہو جائے گا۔ سعودیہ میں تو شاید آج سے شروع ہو جائے، ابھی آج وہ بیٹھیں گے نا، آج وہاں 29 ہے نا، یہ گھڑیاں اچھی ہیں اس لحاظ سے وہاں کی تاریخ بتاتی ہیں 29 ہے، اور یہاں 28 ہے، تو یہاں کل بیٹھیں گے۔ تو بہرحال بزرگ یہ کہتے ہیں، جو موسمیات والے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتوار کا دن یعنی 100 اگر نہیں تو 90% امکان ہے کہ روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 30 دن آپ کے جو ہے نا بالکل کڑک جو ہے نا گزرنے چاہیے، نیند انتہائی کم کریں اس میں۔ آپ کہیں گے نیند تو پوری کرنی چاہیے، اگر الیکشن میں آپ نے پوری کی ہو تو پھر کر لیں، اگر نہیں کی تو ظاہر ہے پھر وہ نیند اس میں بھی قربان کریں نا۔ گو کہ قربانی اتنی نہیں ہے، میں اسے گپ شپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر 8-10 گھنٹے سوتے تھے تو 6 گھنٹے تک لے آئیں، بس 6 گھنٹے چلو لازمی ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کریں، باقی معمولات کریں، درود شریف پڑھیں، قضا نمازیں جن کی ہیں وہ قضا نمازوں کو دہرائیں، اور خصوصیت کے ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ ٹہلے نہ پے ہو کہ چلو جی 8 پڑھ لیں گے، اپنی پڑھ لیں گے، تھکے دیں تروٹے دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ افطاری میں شربت نہ پئیں نا، یہ ایک نسخہ ہے، افطاری میں شربت یعنی میٹھی چیز نہ استعمال کریں کھجور کے علاوہ، پھر آپ دیکھیں آپ رات کو بالکل چست اور چالاک ہوں گے۔ آپ جو ہے نا 2-2 3-3 گلاس شربت پی لیتے ہیں تو اس میں تو اثر ہوتا ہے، وہ آپ کا پیٹ جو ہے نا پھول بھی جاتا ہے اور انسان کے جسم پر بوجھ پڑ جاتا ہے اس کا۔ یہ تجربہ 1-2 روزوں میں آپ کر لیں، آپ کو جو ہے نا مشاہدہ خود ہی ہو جائے گا۔ میں تو خیر پیتا ہی نہیں، میری تو پہلے سے عادت نہیں ہے، لیکن اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ شربتوں سے پرہیز کرو، افطاری کے وقت سادہ پانی پی لو، کھجور کھا لو، وہ تو ویسے بھی سنت ہے، پھر دیکھو اشاش بشاش رہتے ہو یا نہیں، تجربہ کر لیں۔ بعض چیزیں تجربے کی ہوتی ہے نا، بولنے سے تو کام نہیں ہوتا نا، اس کا تجربہ کریں گے تو مشاہدہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی۔ عبدالوحید سن لیا نا، رمضان میں پورے 20 رکعتیں بھی پڑھنی ہے، اور وہاں پڑھنی ہے جہاں قرآن پاک ختم ہو رہا ہو۔ اگر اپنے بچوں میں کوئی ہے اس سے جگہ نہیں مل رہی تو چلو فرض نماز اگر قریب مسجد ہو وہاں پڑھ لے، اور پھر واپس آ کر اپنی تراویح بھی پڑھ سکتا ہے۔ بچہ ہے، بھائی ہے، کہ چلو اس کا قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، یہی ایک مہینہ ہوتا ہے قرآن پاک کو یاد رکھنے کا، تو یہ گنجائش پھر ہے اس کے لیے کہ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ
تراویح کا اہتمام کر لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا ایسی مسجد دیکھیں جہاں پر شارٹ کٹ کام ہو، جہاں بس آخری 10 صورتیں پڑھتے ہوں یا جو ہے نا 20 صورتیں پڑھتے ہوں اور آپ وہاں دوڑتے جائیں. سب سے زیادہ رش وہاں پر ہوتی ہے. لوگ تعریف بھی کرتے ہیں مولوی صاحب بڑا تیز ہے جی، بجلی نہ لو نمازاں پڑھا دیا. ہاں افسول ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ شیطان تو بند ہوا ہے نا، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورے 11 مہینے یہ نفس نے ہمیں جو ہے نا پھسلائے ہوئے، گمراہ کیے ہوئے. 11 مہینے نفس اور شیطان کی مان کر ہم چلیں تو اگرچہ شیطان تو بند گیا ہے، لیکن یہ چھوٹے موٹے شتونگڑے ہیں نا یہ کھلے رہتے ہیں، یہ پھر بھی انسان کو بہکاتے ہیں. ورنہ یہ نفس تو کہیں نہیں جاتا، یہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اس معاملے میں سستی بالکل نہیں کرنی. تراویح کا اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ کرنا ہے، جہاں ختم ہو رہا وہاں اہتمام کرنا ہے. اور جو دوست خانقاہ آئیں گے وہ کل عصر سے پہلے خانقاہ پہنچ جائیں یا عصر تک پہنچائیں. عصر سے پہلے اس لیے کہا کہ اگر بالفرض روزہ ہوا اور وقت پر اطلاع ہمیں مل گئی، مغرب کے متصل اطلاع مل گئی کہ چاند نظر آ گیا، تو پھر ہم کل رات ہی سے تراویح شروع کریں گے. اس مرتبہ ڈرنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 3 ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلا عشرہ، دوسرا اور تیسرا، شارٹ کٹ کام. 3 پارے، 3 پاروں کا کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر پڑھنے والا بھی جو ہے نا آپ نے سنا ہوا ہے. ایک تو جو ہے نا ان دوستوں کا پڑھنا ہے نا، کدھر ہے، ہارون کا پڑھنا ہوگا، اور ایسے بہت سے آپ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کچے قاری. ہاں عاشق کی طرح ہو گیا، بریکن لگ دیا ہوں، محسن کی طرح ہوگی جسے سورہ بینہ بھی نہ آتی ہو. ابھی اسے سن لو غلط ہو جائے گا. ایسے نہیں، ماشاءاللہ وہ آئے ہوئے پیچھے مفتی صاحب فہیم الدین صاحب. تو یہ کہ آپ کو رفتار چاہیے، رفتار بھی برقرار رہے گی. جتنے وقت میں آپ 1 پارہ پڑھتے ہیں نا اتنے وقت میں انشاءاللہ یہ 3 4 5 پڑھ لیتا ہے. اور خوب واضح ہوتے ہیں الفاظ. کھانا لی گال نین تعلمون تو یعلمون نین حق. بس حق ہونے نا. ہمارے ایک پھوپھا تھے عزیز الرحمان کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو وہ کبھی ایک اور ہمارے قاری صاحب تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بہت زبردست قاری تھا، بڑا زبردست حافظ. تو وہ جب حق پہ پہنچتے رہے سے کوئی پڑھتے حق، تو وہ کہتے اللہ کا فلانی ابھی بق وانے بیاؤ کا اللہ کا اتا بق بیاؤ کا. تو یہ نہیں کہ حق اور بق بس یہ آپ کو یاد ہو. صاف ستھرا الحمدللہ آئے سنے پتہ لگے. شمس الدین بھی ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں. اب کیا کریں. اب مولانا نے کہا بھی تھا کہ بھائی آؤ یہاں تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی. اور جن کو یاد ہے وہ کھاتے ہیں. شاکر اللہ کھاتا ہے، ذاکر کھاتا ہے. اتنا بوجھ آتا ہے یا خدا ہے کیا کریں ان کے ساتھ. اس پڑھنے کا فائدہ کیا. بھائی واضح کر کے پڑھو، پھر رفتار بڑھاؤ. یہ کمال ہے نا. تو میں بھی پڑھ لوں گا، میری طرح کون پڑھ سکتا ہے. پھر نہ مجھے سمجھ آئے نہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی قرآن کی توہین ہے نا. قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا. تو اس کا اہتمام کرنا ہے. تو جو دوست خانقاہ آئیں گے نا، جیسے ندیم ہو گیا، پرنسپل صاحب ہو گئے، عابد ہو گیا، اور کون ہے یہ منیر کے متعلق میں سوچتا ہوں. اچھا عزیز بھی ادھر ہے کیونکہ ان کی 7-8 چھٹیاں. یہ ہو گیا. اور کون ہے، سراج الحق ہو گیا. یہ نہ ہو یہ پھر ادھر کہہ کہ شارٹ کٹ پڑھوں گا. عاشق ہو گیا. اور کوئی ہے، ہاں نیاز ہو گیا. ابھی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر میں بھول جاتا ہوں نا. نظر پڑ جائے ان پر تو بہت سے آئے بھی نہیں ہے. فیصل ہو گیا، اظہر ہو گیا، ہاں نعیم بھی ہو گیا. کیسا ٹکے دیں تلوں دے. اچھا جی محسن ہو گیا، معین ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تو آئے ہوئے ہیں، مسکین صاحب. ہاں سعید الرحمان ہو گیا. بہرحال جو یاد آئے ان کو چل ٹیلی فون کروں گا. کون نام لو. ہاں نہیں وہ تو آتے ہیں ویسے بھی. عادل منظور کا وہ تو بغیر کہے تم ہی استاذیاں کر دیں. اچھا جی اور کہڑے جی. کاظم ہو گئے، بلٹیری استاذ. اور سارے ٹائمت آنے بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو ہے، یہ تو پرانے، ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 پارے کچھ نہیں ہوگا. ہاں پہلے ختم کا امکان یہ کہ شاید 8 دن میں ہو جائے. اسکول والوں کی وجہ سے جن کی چھٹیاں ہیں نا ان سے ہم نے یہ کہا ہے، گاؤں سے آئیں گے انشاءاللہ کل، کوئی 10 12 15 نام ہیں. ہم نے کہا 2-3 چھٹیاں اور لے لو. 2 ہی شاید ان کے ذمہ چھٹیاں آتی ہیں نا.
آگے تو 10 کو پھر اتوار ہے نا، تو ہم نے کہا کوشش کر لیں گے کہ 8 دن میں ختم ہو جائے، پھر آگے جو ہے نا 21 دن میں 2 ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے اس وجہ سے بتایا نا کہ ہر ایک کہ یار پچھلی مرتبہ تو 7 ہوئے تھے، مر گیا تو 7 نہیں ہوں گے، ترتیب سے ایسے ہی ہوگا، گو کہ آپ کو شبیداری پھر بھی کرنی پڑے گی، جندک لگ دے اسی مڑے۔ چلو اپنے ذاتی معمولات کر لو گے نا، گپ شپ بھی ہوتی ہے اس میں، تو یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ابھی سے ارادہ کرنا ہے اور بالکل ریڈی رہنا ہے، تیار رہنا ہے، ہوگا انشاءاللہ اسے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں جی، اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 صفحہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ حلقہ پھر حسب معمول 2:30 سے 3:30 تک انشاءاللہ ہوگا، یعنی 2:30 بجے سے لے کر 3:30 تک. 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. تو دوستوں کو اطلاع بھی دے دیں، شاید اطلاع تو ہوگی لیکن پھر بھی بعض بھول جاتے ہیں، عادت کے مطابق دیر سے آ جاتے ہیں. تو دوران رمضان 2:30 سے لے کر 3:30 تک، یعنی 2:30 سے لے کر 3:30 تک جمعہ کی نماز کے متصل بعد. اس لیے کوشش کریں جو دور دراز کے دوست ہیں اور وہ یعنی خطیب نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے کسی مسجد میں، وہ مستثنیٰ ہیں. اگر وہ کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں تو فبہا، نہیں ہے تو ان کو گنجائش چھوٹ ہے. باقی دوست کوشش کریں کہ وہ نماز پھر ادری مانسرے میں کسی قریبی مسجد میں پڑھ لیں، کہ وہاں آپ اپنی مساجد میں اگر نمازیں پڑھ کر نکلیں گے، شنکیاری ہے یا اوگی ہے، ایسے ہری پور ہو گئے، ابٹاباد والے ہو گئے، تو پھر آپ نہیں پہنچ سکیں گے. تو کوشش کرنی ہے کہ نماز آپ کی یہیں قریب ترین ہو، یا جہاں پہ 1 بجے ہوتی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا. یہ نہ ہو آپ کہیں جی روزے چھٹی ہے، نہیں، روزے میں تو عمل اور بڑھ کر جو ہے نا چستی دکھانی ہے، عمل بڑھا کر جو ہے نا پیش کرنا ہے، بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اور جس کے پاس جتنا ممکن وقت ہو تو وہ آئے. 1 دن ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 10 دن ہے، عشرے کے لیے کوئی آ سکتا ہے، پورے مہینے کے لیے آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ خرچ کی ترتیب بھی کریں گے نا، یہ نہ ہو کہ بوجھ بہت بڑھ جائے. بعض نہیں بھی آ سکتے نا اس بنیاد پر، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ سب بوجھ یہاں پر ڈال دیں. اور جو ہیں تکڑے تکڑے ان کو پکڑیں گے پھر نا. تو کوشش کرنی ہے. اچھا 1-2 آدمی میرے ذہن میں اور آئے تھے، پھر نکل گئے ذہن سے. ہاں شاید نواز ہے یا نہیں باہر، اگر نہیں ہے تو ان کو اطلاع دینی ہے، تراویح ادھر پڑھنی ہے. ہاں یہ 10 چھڑے تراویح ادھر انشاءاللہ پڑھنی ہے انہوں نے بھی. اور بھی جو یاد آ دیں گے انشاءاللہ ان کو میں خود جو ہے نا کہہ دوں گا، ورنہ آپ یاد دلائیں، نشاندہی کر لیں. یہ جی کہاں تسی تکڑے ہو، ذرا میں پھنس کے نال کسی کی تو پھنساواں ہوں. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی حسب معمول جو آپ کا معمول ہے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے. تو اسی ترتیب سے آنا ہے، چاہے 10 دن ہیں جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کمی کوئی بھی جو ہے نا وہ نہ کرے.
جن کے پاس وقت ہے اور ہوگا تو وقت نکال کر آئیں، ٹھیک ہے نا. ادھر جو ہے نا یام والا بھی سن لیں نا، جن کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو وہاں وہ یہاں کر سماعت کر لیں گے نا. زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں دن کو، رات کو سماعت کر لیں. ورنہ زیادہ شوق کسی کا ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، ہمت تو ہے، صحت اللہ تعالیٰ دے تو تراویح کے بعد مجھے سنائے. 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ سکتا ہے، 3 پڑھ سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. نفل ہو جائے گی نا تو نفل میں سنوا دیں. کفر کا فتح تو نہیں لگتا نا اس سے، کہ لگتا ہے؟ کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ کچھ گنجائش تو ہوگی نا. چلیں ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہاں حاجی بدر الاسلام صاحب بھی ہیں، کم از کم پہلا عشرہ لازمی ہے ان کا، پھر میں بھول جاؤں گا بعد میں. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. نفس امارہ اور شیطان مردود کے مقاصد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ رضائل اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، خصائل اور فضائل سے اللہ ہم سب کو متصف فرما دے. یا اللہ اس کا ثواب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں اللہ، جس کے دل میں جو بھی جائے سری عاجت غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما دے. یہ سائیں گل صاحب اگی والوں نے چٹ دی ہے، ان کی کچھ حاجات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں. یا اللہ ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما دے. غیب کے خزائن سے یا اللہ ان کی حاجات کو یا اللہ تو پورا فرما دے. یا اللہ یہ ظاہر کریں یا نہ کرے تو یا اللہ علیم و خبیر ذات ہے. اللہ جتنی بھی ان کی تمنائیں خواہشات ہیں اللہ غیب کے خزائن سے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ظاہری باطنی برکات کے ساتھ اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے. جتنی بیماریاں ہیں یہ خود بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں ان کے اللہ، اور جو ہمارے دوست احباب پیر بھائی مسلمان بیمار ہیں اللہ یہاں موجود ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما دے. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. خصوصاً ہمارے یہ جو دوست ہیں مولانا نور اللہ صاحب، ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرما دے، آنے والی منازل ان کے لیے آسان فرما دے. جتنے بھی برزہ کی خوشیاں بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما دے. یا اللہ کسی قسم کی کمی کوتاہی لغزش و آف و درگزر کا معاملہ فرما دے. قبر کو اللہ تحت دینے کا وسیع فرما دے. یا اللہ جنت کی طرف سے ان کے لیے کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما دے. یہ جو لمبی بیماری انہوں نے گزاری یا اللہ اس کو رفع درجات و تطہیر کا سبب بنا دے. ہمیں بھی یا اللہ اقصا سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. وہاں کی جدائی سے، رسوائی سے، خذلان سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. وقت موت پر یا اللہ ہم سب کو اکمل ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما دے. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بہارا اور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان دیں جی.